بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیریز قسط نمبر 6، خوف آخرت اور آنسوؤں کی طاقت۔ حضرت حسن بصری ان خوش نصیب تابعین میں سے تھے جن کے دل میں آخرت کا خوف اس قدر گہرا تھا کہ وہ ہنستے کم اور روتے زیادہ تھے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ جس دل میں آخرت زندہ ہو جائے اس کے لیے دنیا کی چمک دمک بے معنی ہو جاتی ہے۔ لوگ اکثر آپ کو دیکھ کر حیران ہوتے کہ اتنے بڑے عالم، اتنے عظیم عابد، پھر بھی اتنے خوفزدہ کیوں رہتے ہیں؟ مگر حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے، میں اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن نیکیاں قبول نہ ہوئیں۔ خوف آخرت کیا ہے؟ حضرت حسن بصری کے نزدیک خوف آخرت کا مطلب مایوسی نہیں تھا بلکہ جاگتی ہوئی ذمہ داری تھی۔ آپ کہتے تھے کہ جو شخص آخرت سے ڈرتا ہے وہ گناہ سے پہلے سوچتا ہے، زیادہ بولنے سے پہلے تولتا ہے اور عمل کرنے سے پہلے نیت کو پرکھتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اگر تمہارا دل واقعی آخرت سے ڈرتا ہے تو تمہارا ہر دن پہلے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ قیامت کی یاد اور دل کی بیداری۔ حضرت حسن بصری اکثر قیامت کا ذکر اس انداز سے کرتے تھے کہ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، قیامت کا دن اتنا طویل ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر شخص صرف اپنی فکر میں ہوگا۔ آپ لوگوں کو سمجھاتے کہ آج حساب نہیں، اس لیے غفلت ہے، کل حساب ہوگا مگر عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ یہی سوچ انسان کو گناہ سے روکتی ہے اور نیکی کی طرف کھینچتی ہے۔ آنسو کمزوری نہیں، طاقت۔ حضرت حسن بصری کے نزدیک اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسو سب سے قیمتی عمل تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اگر ایک آنسو بھی اللہ کے خوف سے نکل آئے تو وہ آگ کے دریا بجھا سکتا ہے۔ آپ خود قرآن سنتے یا پڑھتے ہوئے اکثر رو پڑتے، کبھی آنسو داڑھی کو تر کر دیتے اور کبھی آواز رند جاتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حسن بصری کو ہنستے کم اور روتے زیادہ دیکھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی جو دنیا میں اللہ کے خوف سے رو لی۔ دل کی سختی سب سے بڑی بدقسمتی۔ حضرت حسن بصری دل کی سختی کو سب سے بڑا عذاب قرار دیتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ جب نصیحت اثر نہ کرے، قرآن دل کو نہ چھوئے اور موت یاد نہ آئے تو سمجھ لو کہ دل بیمار ہو چکا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت سے پیدا ہوتی ہے اور آنسو اس کا علاج ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں کو توبہ اور گریہ کی طرف بلاتے تھے۔ قبر پہلا امتحان۔ حضرت حسن بصری قبر کا ذکر اس انداز سے کرتے تھے جیسے وہ ابھی آنکھوں کے سامنے ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو آگے آسانی ہے، ورنہ ہر منزل سخت ہے۔ آپ لوگوں کو یاد دلاتے کہ قبر میں نہ مال جائے گا، نہ اولاد، نہ عہدہ، صرف اعمال ساتھ ہوں گے، وہ بھی سچے۔ خوف اور امید کا توازن۔ اگرچہ حضرت حسن بصری خوف آخرت پر بہت زور دیتے تھے مگر مایوسی سے بھی سختی سے روکتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، مومن کا دل پرندے کی طرح ہوتا ہے،
ایک پر خوف اور دوسرا امید۔ آپ کہتے تھے کہ صرف خوف انسان کو توڑ دیتا ہے اور صرف امید انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ اصل کامیابی دونوں کے درمیان چلنے میں ہے۔ تنہائی کی عبادت۔ حضرت حسن بصری تنہائی کی عبادت کو بہت اہم سمجھتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے وہ لمحات سب سے قیمتی ہے جب بندہ اکیلا ہو اور اللہ اسے دیکھ رہا ہو۔ آپ رات کے آخری حصے میں اٹھتے، لمبی دعائیں کرتے اور روتے ہوئے کہتے، اے اللہ، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا؟ یہی عاجزی آپ کو اللہ کے قریب لے جاتی تھی۔ آج کے انسان کے لیے پیغام۔ آج کا انسان ہنستا بہت ہے مگر روتا نہیں، مصروف بہت ہے مگر سوچتا نہیں۔ حضرت حسن بصری ہمیں سکھاتے ہیں کہ آنسو دل کو زندہ رکھتے ہیں۔ خوف آخرت گناہ سے بچاتا ہے اور عاجزی اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ اگر ہم روز چند لمحے قیامت کو یاد کر لیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائیں اور اللہ سے سچی توبہ کر لیں تو ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ اختتامی نصیحت۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا میں ہنس لو اگر ہنسنا ہے، مگر اس دن کے لیے رو لو جس دن آنسو کسی کام نہیں آئیں گے۔ آئیے ہم بھی اپنے دل نرم کریں، آنسوؤں سے اپنے گناہ دھوئیں اور اس دن کی تیاری کریں جب نہ دوست کام آئیں گے نہ رشتے، صرف اللہ کی رحمت۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔